بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 110 سال قبل دنیا کے بحری جہازوں کی تاریخ کا سب سے مشہور ترین اور ہمیشہ یاد رہ جانے والا بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب 15 اپریل 1912 کو رات کے 2:20 پر ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے یا آئس برگ سے ٹکرا کر نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس وقت کا پرتعیش اور محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ یہ اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا مسافر جہاز تھا جو اپنے پہلے سفر پر ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا اور 90 فٹ سے زائد اونچا تھا اور اس کا کل وزن 53,000 ٹن تھا۔ اس جہاز کے بارے میں تو آپ بہت کچھ پہلے سے جانتے ہوں گے، اور اس زمانے میں اس طرح کے پرتعیش بحری جہازوں کا سفر بہت زیادہ مقبول تھا کیونکہ ہوائی جہاز اس زمانے میں دستیاب نہیں تھے۔ مگر یقیناً ٹائٹینک میں سفر کرنے والی ایک خاتون کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا جسے بیک وقت دنیا کی خوش قسمت ترین اور بدقسمت ترین خاتون قرار دیا گیا تھا۔ اس خاتون کو زندگی میں 3 بحری حادثات کا سامنا ہوا اور خوش قسمتی سے وہ ہر بار بچنے میں کامیاب رہیں، یعنی جس بھی بحری جہاز پر وہ خاتون سوار ہوتی اس جہاز کے مسافر ہمیشہ خوف زدہ رہتے کہ کہیں اس جہاز کو بھی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اس خاتون کا نام وائلٹ جیسپ تھا۔ وائلٹ جیسپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بحری جہازوں کی میزبانی کے طور پر کیا تھا اور عجیب واقعات کے باعث ان کا نام تاریخ میں درج ہے۔ در حقیقت زندگی کے آغاز میں بھی وہ موت کے منہ میں پہنچ کر واپس لوٹنے میں کامیاب رہی تھی۔ وائلٹ کی پیدائش 1887 میں ارجنٹائن میں ہوئی تھی اور بچپن میں تپ دق نامی بیماری کا شکار ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بچی چند ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گی، تاہم وہ کرشماتی طور پر بیماری کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے باعث ان کا خاندان برطانیہ منتقل ہوا اور جب ان کی عمر 23 سال تھی تو انہوں نے اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحری میزبان بننے کا فیصلہ کیا۔ ان کے کیریئر کا آغاز رائل میل لائن کے ایک بحری جہاز کے میزبانی کے طور پر ہوا۔ بعد ازاں وہ وائٹ سٹار لائن نامی کمپنی کے پرتعیش جہاز RMS اولمپکس کے لیے منتخب ہو گئیں جو 1911 میں سفر پر روانہ ہوا۔ جب وہ ستمبر 1911 کو جہاز کے پہلے سفر پر روانہ ہو رہی تھی تو ان کے اندر خوف موجود تھا کیونکہ اس وقت موسم کافی خراب تھا، مگر وہ اس خوف پر قابو پانے میں کامیاب رہی۔ ان کے پہلے سفر کے دوران ہی RMS اولمپکس ایک دوسرے جہاز ہیگ سے ٹکرا گیا، مگر خوش قسمتی سے کوئی خاص جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا اور دونوں ہی جہاز بحفاظت بندرگاہ پہنچنے میں کامیاب رہے۔ اس حادثے میں وائلٹ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا مگر پھر بھی وہ کافی ڈر گئی تھی۔ اولمپکس کے حادثے کے بعد وائلٹ کسی دوسرے جہاز کا حصہ بننے کے حوالے سے پرجوش نہیں تھی، مگر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی پر وہ ٹائٹینک پر سوار ہوئی۔ جس وقت ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تو وائلٹ اپنے کیبن میں آرام کر رہی تھی۔ حادثہ کا علم ہونے کے بعد وہ باہر نکل کر ڈیک پر گئیں۔ اس وقت ہر طرف خوف و ہراس کا سامان تھا، لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ وائلٹ نے متحدہ خواتین اور بچوں کو لائف بوٹس پر سوار ہونے میں مدد کی۔ آخر میں وہ لائف بوٹ نمبر 16 پر سوار ہوئی اور ایک گمنام بچے کو اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ دیگر افراد کی طرح انہیں بھی اگلی صبح کارپیتھا نامی جہاز نے بچایا، مگر اس سے قبل 8 گھنٹے تک وہ سمندر کے وسط میں مدد کا انتظار کرتی رہیں اور بچہ پورے وقت گود میں رہا۔ بعد میں ایک خاتون نے وائلٹ کے پاس آ کر بچے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، مگر اس وقت بھی اس نے اس بچے کے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ ہی اسے پتہ چل سکا کہ وہ بچہ کون تھا اور بعد میں کہاں گیا۔ مگر یہ وائلٹ کی زندگی کا پہلا حادثہ نہیں تھا جب وہ ایک ڈوبتے ہوئے بحری جہاز سے بچنے میں کامیاب رہی۔ ٹائٹینک کے حادثے کے 4 سال بعد یعنی 1916 میں وائلٹ برٹش ریڈ کراس کی نرس کے طور پر MMHS برینٹنکا پر سفر کر رہی تھی، جو پہلے تو ایک مسافر جہاز تھا مگر جنگ عظیم اول کے دوران اسے ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ جہاز بحیرہ ایجائن میں سفر کر رہا تھا جب ایک جرمن بوٹ کے لگائی بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ جب اچانک دھماکہ ہوا تو وائلٹ نے پانی میں چھلانگ لگا دی،
مگر اس دوران ان کے سر پر زوردار چوٹ لگی جس سے کھوپڑی میں فریکچر ہوا اور بعد کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ مگر یہ علم دہائیوں بعد اس وقت ہوا جب وائلٹ نے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر شدید سر درد کی شکایت کی۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ جہاز سے بچنے کے دوران لگنے والی چوٹ سے کھوپڑی میں فریکچر ہوا، اس کے اثرات وہ اب محسوس کر رہی ہیں۔ اس حادثے میں خوش قسمتی سے جہاز میں موجود 1035 افراد کو بچا لیا گیا تھا اور تقریباً 30 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ حادثے کا شکار ہونے والے یہ تینوں جہاز ایک ہی کمپنی کے تھے اور ایک ہی کلاس کے سمجھے جاتے تھے۔ بحری جہازوں کے ڈوبنے اور ایک جہاز کے سنگین حادثے کے باوجود وائلٹ نے اپنی ملازمت کو چھوڑا نہیں، بلکہ وائٹ لائن اسٹار کے لیے مزید چند سال کام کیا اور پھر ایک اور شپنگ کمپنی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 42 سال سمندر میں گزارے اور انہیں اکثر مس انسنکیبل کہا جاتا تھا، اور 1971 میں 83 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 63 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوئی تھی اور اس کے چند سال بعد ان سے ایک نامعلوم افراد نے کال پر رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا وہ وہی خاتون ہیں جس نے ٹائٹینک پر ڈوبتے ہوئے جہاز سے ایک بچے کو بچایا تھا۔ جب وائلٹ نے کہا کہ ہاں انہوں نے ہی ایسا کیا تھا تو اس فرد نے کہا کہ میں وہی بچہ ہوں، اور پھر فوراً فون بند کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت تک وائلٹ نے بچے کو بچانے کی کہانی کسی کو بھی نہیں سنائی تھی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔